الرحیم۔ النخلۃ، النخلہ کا معنی کھجور کا پیڑ، کھجور کا درخت۔ جذع کا معنی تنا، جمع جذوع، اجزاء وغیرہ آتی ہے۔ مستقیم صیغہ اسم فاعل باب استفعال سے، اس کا معنی سیدھا۔ ہاں۔ صاعف کا معنی کھجور کی ڈالیاں، کھجور کی شاخیں، جمع ہے یہ، واحد صاعفۃ آتی ہے۔ تثمر واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اسمرا یثمر، اسمار سے تثمر، ہاں کا معنی پھل دیتا ہے، ہاں باب افعال سے۔ المبدأ کا معنی وجہ، سبب، اصل، جمع مبادی۔ خلال کا معنی ابتدائی پھل، یعنی پھول وغیرہ جو آتا ہے، پھول آنے کے بعد جو پھل آتا ہے اسے کہتے ہیں خلال۔ بسر کا معنی تازہ کھجور، گدر کھجور، ہاں بسر یہ ہے جمع، اس کا واحد بسرۃ آتا ہے۔ حسب کا معنی موافق، اندازہ وغیرہ۔ نوع کا معنی قسم، جمع انواع وغیرہ۔ یصلح صلح، یصلح نصر ینصر سے، جس کا معنی لائق ہونا، ہاں صلح یصلح باب نصرہ سے لائق ہونا، درست ہونا، ٹھیک ہونا وغیرہ۔ الین کا معنی زیادہ نرم، زیادہ ملائم، ہاں الین صیغہ صفت، جس کا معنی زیادہ نرم، زیادہ ملائم۔ جفا یا جفو، ہاں باب نصرہ سے، یا جفا یا جفو باب ضربہ سے، اس کا معنی خشک ہونا۔ تمر کا معنی کھجور، جمع اتمار و تمور وغیرہ۔ ینبغی کا معنی مناسب ہونا، انبغی ینبغی، ہاں واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ یمرض مرض یمرض، ہاں سمع یسمع سے، اس کا معنی بیمار ہونا، بیمار ہوتا ہے۔ اب دیکھیں جو مفردات آپ نے پڑھے ہیں ان کا استعمال دیکھیے۔
کہتے ہیں النخلۃ شجرۃ التمر، نخلہ کھجور کا درخت ہے۔ النخلۃ شجر التمر، نخلہ کھجور کا درخت ہے۔ وَلَهَا جِذْعٌ مُسْتَقِيمٌ طَوِيلٌ، اور اس کا تنا سیدھا اور لمبا ہوتا ہے۔ ہاں، وَلَهَا جِذْعٌ مُسْتَقِيمٌ طَوِيلٌ، اور اس کے لیے یعنی اس کا تنا سیدھا اور لمبا ہوتا ہے۔ وَقَدْ يَكُونُ قَصِيرًا، اور اس کا تنا کبھی چھوٹا بھی ہوتا ہے۔ ہاں، یکون میں ہوا ضمیر کا مرجع وہی الجز۔ وَلَهَا رَاسٌ أَخْضَرُ كَبِيرٌ، اور اس کا اوپری حصہ یا اس کا سر بڑا اور سبز ہوتا ہے۔ فِيهِ صَعَفٌ عَلَيْهِ أُلْخُوصٌ، اس میں ڈالیاں ہوتی ہیں، شاخیں ہوتی ہیں، علیہ الخوصن کے جن پر پتے ہوتے ہیں۔ ہاں، علیہ الخوصن جن پر پتے ہوتے ہیں۔ فیہ صعف علیہ الخوصن، ان پر یا اس میں ڈالیاں شاخیں ہوتی ہیں، علیہ الخوصن کے جس پر پتے ہوتے ہیں۔ وَهِيَ تَنبُتُ فِي كُلِّ أَرَاضِي بِلَادِنَا، اور وہ درخت اگتا ہے ہمارے شہروں کی ہر زمین پر۔ ہاں، وَهِيَ تَنبُتُ فِي كُلِّ أَرَاضِي بِلَادِنَا، اور وہ درخت یا نخلا تنبت نباتا ینبت اگتا ہے فی کل اراضی بلادنا، ہمارے شہروں کی ہر زمین پر۔ وَتُثْمِرُ عَادَةً مَرَّةً فِي السَّنَةِ ثَمَرًا يَكُونُ خَلَالًا، اور وہ درخت عام طور سے سال میں ایک مرتبہ پھل دیتا ہے۔ وَتُثْمِرُ عَادَةً مَرَّةً، اور وہ درخت عام طور سے عادتاً ایک مرتبہ پھل دیتا ہے۔ فی السنۃ ثمراً، ہاں ایک مرتبہ پھل دیتا ہے۔ یکون خلالاً، اولاً وہ پھل خلال ہوتا ہے، یعنی پھول نکلنے کے بعد چھوٹا سا ہوتا ہے۔ ثم بلحا اخضر فی المبدأ، پھر شروعات میں سبز کچا ہوتا ہے۔ ہاں، بلحا کا معنی وہی کچا لگا لیجیے، اخضر کا معنی سے غصف السبز فی المبدأ شروع میں۔ ثم بلحا اخضر فی المبدأ، پھر شروعات میں سبز کچا ہوتا ہے۔ ثم یتغیر لونہ شیئا فشیئا، پھر اس کا رنگ دھیرے دھیرے بدلتا رہتا ہے۔ ثم یتغیر لونہ شیئا فشیئا، پھر اس کا رنگ دھیرے دھیرے بدلتا رہتا ہے۔ حتی یصیر بصرا احمر او غیر احمر، ہاں یہاں تک کہ لال گدر
یہ کھجور یا لال نہیں ہوتا ہے، ہاں حتیٰ یسیرا یہاں تک کہ ہو جاتا ہے بصرن احمرا، ہاں سرخ گدر او غیر احمر یا سرخ گدر نہیں ہوتا ہے، علی حسب نوعہ اپنی نوعیت کے مطابق، ہاں بصرن کا معنی وہی چھوٹا پھل ہوتا ہے، اس کے بعد تھوڑا بڑھتا ہے تو گدر جو ہوتا ہے ہاں اسے بولتے ہیں بصرا۔ حتیٰ یصیرا بصرن احمرا او غیر احمرا، یہاں تک کہ سرخ گدر یا سرخ گدر کھجور نہیں ہوتا ہے، علی حسب نوعہ اپنی نوعیت کے مطابق۔ وعند ذلک یصلح للأکل، اور اس وقت وہ کھانے کے لائق ہو جاتا ہے، وعند ذلک اور اس وقت یصلح للأکل وہ کھانے کے لائق ہو جاتا ہے، بعد ان یغسل بالماء لتنظیفہ، تنظیف مصدر ہے باب تفعیل کا، نظفہ نظف و تنظیف جس کا معنی ہاں صاف کرنا، بعد ان یغسل بالماء لتنظیفہ اس کے بعد پانی سے دھو کر، یا بعد ان یغسل بعد اس کے دھلا جاتا ہے اس کو، بالماء پانی سے، لتنظیفہ اسے صاف کرنے کے لیے، صاف ستھرا بنانے کے لیے۔ غسل یغسل سے یغسل مجہول ہے، ہوا ضمیر کا جو مرجع ہے وہی نخلا کا پھل۔ وَإِذَا بَقِيَ عَلَى النَّخْلَةِ تَغَيَّرَ لَوْنُهُ وَصَارَ رُطَبًا، باقیہ یا بقا کا معنی باقی رہنا، یہاں معنی چھوڑنا، علی النخلہ تغیر غیر تغیر یتغیر تغیرا باب تفاعل سے بدلنا، لون کا معنی رنگ جمع الوان، ہاں رطباً کا معنی تر ہاں یا پکا ہوا۔ وَإِذَا بَقِيَ عَلَى النَّخْلَةِ تَغَيَّرَ لَوْنُهُ وَصَارَ رُطَبًا، اور جب پیڑ پر اسے چھوڑ دیا جائے باقی رہ جائے تو اس کا رنگ بدلتا ہے اور پکا کھجور ہو جاتا ہے، ہاں تر ہو جاتا ہے یعنی پک جاتا ہے۔ وَإِذَا بَقِيَ عَلَى النَّخْلَةِ اور جب اسے چھوڑ دیا جائے، ہاں جب اس سے وہ یا جب وہ رہ جائے درخت پر نخلا پر، تغیر لونہ تو اس کا رنگ بدل جاتا ہے، وصار رطبا اور وہ پکا ہو جاتا ہے، پک جاتا ہے، تر ہو جاتا ہے۔ فکان احسن طمعا والین للاسنان، طمع کا معنی لذیذ ذائقے دار جمع طعوم، الین کا معنی بتایا جا چکا ہے، اسنان جمع سنن کی جس کا معنی دانت۔ فکان احسن طمعا والین للاسنان تو وہ ذائقے کے اعتبار سے زیادہ اچھا ہو جاتا ہے اور دانتوں کے لیے وہ زیادہ نرم ہو جاتا ہے، ہاں۔ وَإِذَا تُرِكَ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى الشَّجَرَةِ وَجَفَّ صَارَ تَمْرًا، تُرِكَ فعل ماضی مجہول چھوڑ دیا جائے، ترک یترک سے، جفا کا معنی گزر گیا، سوارا تمرا، اور جب اسے اس کے بعد چھوڑ دیا جائے درخت پر، وَإِذَا تُرِكَ تر ہونے کے بعد پک جانے کے بعد اسے چھوڑ دیا جائے درخت پر، وجفا اور وہ خشک ہو جائے، سارا تمرن تو وہ کھجور یعنی چھوارا ہو جاتا ہے۔ وَلَا يَنبَغِي لِلْأَوْلَادِ أَن يَأْكُلُوا الْبَلْحَ وَهُوَ أَخْضَرُ،
اور مناسب نہیں ہے بچوں کے لیے بلحہ کھانا، یعنی بلحہ کے معنی جو ہے ابتداءً جو نکلتا ہے چھوٹا سا ہوتا ہے، اس وقت اس کا کھانا لڑکوں کے لیے مناسب نہیں ہے۔ وہوا اخضر، اس حال میں کہ وہ سبز ہو، حتیٰ لا یمرضوا، تاکہ بیمار نہ ہوں۔ یہ کھجور کا جو جب ابتدائی یعنی پھول آتا ہے اسے طلعہ بولتے ہیں، پھول کے بعد جو آتا ہے اسے خلال، اور خلال کے بعد جو بڑھتا ہے ہرا ہرا ہو جاتا ہے اسے بلحہ، اس کے بعد جو اور بڑھتا ہے تو اسے بسر، اور جب پک جائے تو اسے رطب بولتے ہیں، بالکل خشک ہو جائے تو اسے چھوارا وغیرہ کہتے ہیں۔